تشریف رکھیں، ذکر میں دعا میں ہم مشغول رہیں، استغفار کی کثرت ہو، اپنے لیے، مجمع کے لیے، پوری امت کے لیے ہم قبولیت کی دعا مانگیں۔ خدمت والے ساتھی جو ہیں ان سے گزارش ہوتی ہے کہ وہ اگر ان کو خدمت کے کسی کام سے جانا ہو بیان کے ختم ہونے سے پہلے، تو ایسے بھائی کناروں پر تشریف رکھا کریں۔ مجمع کے بیچ میں بیان کے دوران اٹھنا، کتنے آدمیوں کے کندھے پھلانگنے پڑتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھ کر اور کتنے آدمی شیطان ان کو بھی اٹھا دیتا ہے۔ ہم تو لوگوں کے نقصان کا ذریعہ نہ بنیں۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ جو احباب پیچھے تشریف رکھتے ہیں آگے مجمع کے ساتھ مل کر تشریف رکھیں۔ مجمع کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ مجمع کے ساتھ مل کر بیٹھنا یہ طلب کی شکل ہے۔ ہم اللہ کو اپنی طلب کا اظہار کریں۔ تشریف رکھیں۔ کندھے پھلانگنا مناسب نہیں ہے، جہاں جگہ ہو وہاں پیچھے تشریف رکھیں۔ میں جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ایسا ہے گویا ساری رات عبادت کی۔ تشریف رکھیں، جو بھائی کھڑے ہیں تشریف رکھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ، ومن كانت ہجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا، پیدا کیا ہے۔ خالق اللہ ہے تو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی اللہ ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ نفع نقصان دینے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ پاک نفع نقصان دینے میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو یگانہ، یکتا، بے مثل، بے مثال ہے۔ اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے جسم کا مالک اللہ ہے۔ یہ اعضاء اللہ نے انسان کو دیے ہیں، ان کی صحت بھی اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ تو وہ اللہ جس نے سب کچھ بنایا ہے اور سب اس کے ملک میں ہے،
اس اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، کچھ کرنے کے احکامات ہیں، کچھ بچنے کے احکامات ہیں۔ کرنے کے احکامات کو کرنا ہے اور بچنے کے احکامات سے بچنا ہے۔ تو یہ بندگی کا حق ہے، بندگی، ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ دنیا کا سارا نظام اس کے امر سے چل رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے لے کے آسمان تک سارے امور کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ کسی کو عزت مل رہی، کسی کو ذلت مل رہی، کسی کو ملک مل رہا، کسی سے ملک چھن رہا، اور مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا اللہ، اور ہر ذی روح کو رزق پہنچانے والا اللہ۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پہ ایسے ایمان لایا جیسے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، یہ بندگی کا حق ہے۔ کلمے میں ہم نے اسی بات کا اقرار کیا ہے، کلمہ اقرار بندگی ہے۔ اے اللہ تو اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سارے حکموں کو پورا کروں گا، یہ اقرار ہے، اس میں اقرار۔ تو حکموں کو پورا کرنا اس وقت آسان ہوگا، حکموں کو پورا کرنا اس وقت آسان ہوگا جب صاحب اوامر کی عظمت دل میں ہوگی، جس کا یہ حکم ہے اس کی بڑائی دل میں اتری ہوئی ہوگی، تو حکم پورا کرنا آسان ہوگا۔ ایک عام آدمی اعلان کرے، اس کی بات کرے، کوئی توجہ نہیں کرتا۔ ملک کا وزیر اعلان کروا رہا ہے، ہر آدمی توجہ سے بات سنتا ہے۔ اعلان کرنے والا کون ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، کس کا اعلان کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر کوئی جاننے والا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اس اللہ کا حکم، اس اللہ کا حکم سارے احکامات سے بڑا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے۔ تو جب اللہ کو دیکھ کے چلیں گے، اللہ پاک ہماری دنیا آخرت کو بنا دے گا۔ مالک اللہ ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ نے 2 دفعہ انسان کو زندگی دی ہے، 2 دفعہ اللہ اس کو موت دے گا۔ ایک تو اللہ نے اس کو عدم سے وجود بخشا، کچھ نہیں تھا، پانی کا قطرہ تھا، اللہ نے اس سے انسان بنا دیا، تو یعنی عدم سے وجود بخشا، موت کی حالت میں تھا، حیات کی حالت میں اللہ لایا، پھر قیامت کے دن اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے گا۔ تو 2 دفعہ اللہ نے اس کو زندہ کیا ہے، اور 2 دفعہ اللہ نے اس کو مارا ہے۔ ایک تو پیدا ہونے سے پہلے موت کی حالت میں تھا، اللہ نے زندہ کر دیا، پھر قیامت سے پہلے اللہ دوبارہ اس کو جلائے گا، اور 2 دفعہ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، 2 دفعہ زندگی دی ہے، ایک زندگی دنیا میں ہے، ایک زندگی آخرت میں ہے۔ تو جس اللہ کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اس کو ہر دم یاد رکھنا ہے، ہر دم یاد رکھنا ہے۔ ہم اپنے بدن میں آزاد نہیں ہیں، بدن میں آزاد نہیں ہیں، چونکہ مالک اللہ ہے، اس لیے نگاہ کو ایسے استعمال کرنا جیسے اللہ چاہتا ہے، زبان کو ایسے استعمال کرنا جیسے اللہ چاہتا ہے، ہاتھ پیر کو، پورے جسم کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا، تو پھر تو ہم بندے ہیں، پھر تو ہم بندے ہیں، اور پھر ہم نے اطاعت کی ہے اللہ کی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اطاعت نہیں ہے، پھر اطاعت نہیں ہے۔ جو اطاعت کرے گا اس کے لیے انعام ہے، جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ انعام ہر آدمی چاہتا ہے، سزا سے ہر آدمی بچنا چاہتا ہے۔ تو اللہ، اس کے ہاتھ میں موت ہے، اس کے ہاتھ میں حیات ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ جانچ لے کون اچھے عمل والا ہے۔ موت بھی، آدمی اگر مرنا چاہے تو اللہ کا ارادہ نہ ہو تو مر نہیں سکتا، آدمی زندہ رہنا چاہے اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ موت و حیات کا خالق اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، باری تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا میری قدرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہو؟
کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اہل ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے سوال کیا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فسرہن الیک، ان کو اپنی طرف ہلا لو، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، یاتینک سعیا، آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، واعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مور، کبوتر، کوا، چاروں کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کا گوشت ملایا، گوشت ملا کے مختلف پہاڑوں پہ رکھا، پھر ایک ایک کو پکارا، ادھر سے سر اٹھا، ادھر سے دھڑ لگا، ادھر سے پر لگا، ادھر سے پنجے لگے، پرندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا میں ایسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ ایسی قدرت والا رب ہے، ایسی قدرت والا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو پیدا کرنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، ان پہ کوئی ایسی سماوی آفت نازل ہوئی، پہلے چھتیں گر گئی، اوپر سے دیواریں گر گئیں۔ کہنے لگے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ تو مر گئے سارے، مرنے کے بعد یہ کیسے اٹھیں گے؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا۔ قال کم لبثت، کتنا ٹھہرے ہو موت کی حالت میں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ تو 100 سال تک ٹھہرے ہیں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے شیرے کو دیکھو، وہ سڑا نہیں ہے۔ 100 سال گزر گئے ہیں، کھانا ساتھ تھا، شیرہ ساتھ تھا، کھانا یوں کا توں ہے، شیرہ یوں کا توں ہے، نہ سڑا ہے، نہ خراب ہوا ہے، نہ خشک ہوا ہے، یوں کا توں، 100 سال گزرنے کے بعد بھی۔ منظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور اپنے گدھے کو دیکھو، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اس کی ہڈیوں کو دیکھو ہم کیسے مرتب کرتے ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور پھر اس کے اوپر ہم کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ واعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کہ گدھے پر مرور زمانہ کا اثر ہوا ہے، 100 سال گزرنے کے بعد گل گیا، سڑ گیا، اس کی ہڈیاں چمکنے لگیں، لیکن کھانے اور پانی پہ اثر نہیں ہوا، کیونکہ چیزوں پر جو اثر ہوتا ہے وہ اثر بھی اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے امر سے ہے۔ جس پہ اللہ کا امر ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، تو وہاں اللہ رب العزت اس کو اثر کو ظاہر فرمائیں گے، اور جہاں اللہ پاک اثر کو روک دے گا تو مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنے اثر کو ظاہر کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ جب چھری رکھی گئی تو اللہ نے چھری کو روک دیا، نہیں کاٹ سکی۔ ایسے ہر چیز میں اللہ کا امر چلتا ہے، اللہ کا امر چلتا ہے۔ تو موت کے اندر بھی اللہ کا امر ہے، حیات کے اندر بھی اللہ کا امر ہے۔ تو ہم نے ہر حال میں جب اللہ کے امر کے تابع ہیں، ہر حال میں اللہ کے امر کو دیکھ کے چلنا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلنا ہے۔ اس میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، فلاح ہے، دنیا آخرت کی خیر ہے۔ اسی کو دیکھنا ہے اور اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے۔ کاروبار میں، معاملات میں اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے، عبادات میں اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے، اس کے احکامات پورا کرنے ہیں، اور معاشرت گھر کی زندگی کے اندر بھی اللہ کے احکامات پورا کرنے ہیں، ہر حال میں، ہر حال میں۔ تو موت سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ جب مر گئے، موت آ گئی تو پھر ساری چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں۔ اس لیے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ دکھلایا، بتایا، سکھایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ذمہ دارہ کرنا سکھایا ہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے یہ لکھائی کا کام اللہ نے سکھایا. حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے کشتی بنانا سکھایا. یہ سارے نبیوں نے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف دعوت دی ہے. اللہ کی طرف دعوت دی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم راستوں پر بیٹھ کے لوگوں کو لوٹتے تھے. ان کو منع کیا کہ دیکھو تم اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہو، پریشان کرتے ہو، اس سے بچ جاؤ. لیکن انہوں نے بات نہ مانی. تو اللہ پاک نے ان کو ختم کر دیا کہ میرے نبی کی بات کو نہیں مانا تو دنیا سے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا. ایسے مختلف نبی دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے اور سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، پکارا ہے. جنہوں نے نبی کی دعا کو، نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے تو ان کو اللہ نے کامیابی دی ہے، اور جنہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ پاک نے ان کو ناکام کیا ہے. ہماری کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے. ہر حال میں جو نبی کا اتباع کرے گا اللہ پاک اس کو کامیابی. خوشی اور غمی میں ہم آزاد نہیں ہیں، نہ خوشی میں آزاد ہیں نہ غمی میں آزاد ہیں. دونوں صورتوں میں اللہ کے حکم کے تابع ہیں. ہر حال میں وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کو کرنا ہے. تو اس میں مختلف اقوام کے اللہ پاک نے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں. قوم سبا، اللہ نے ان کو بہترین زراعت دی اور ایسی سمجھ دی کہ بڑے بڑے ڈیم بناتے تھے اور ڈیم بنا کے پانی کو اس میں جمع کرتے تھے. پھر اس کے سامنے حوض بنا کے، نہریں بنا کے پانی اس سے آبپاشی کرتے تھے. تو ایسا نظام ان کو اللہ نے دیا تھا، یہ سمجھ صلاحیت اللہ نے دی تھی. اور اللہ نے 2 باغات، ان کو 2 باغ دیے تھے، ان میں بڑے رسیلے میوے، مزیدار میوے وہ عطا فرمائے تھے. تو یہ نعمتیں استعمال کرتے کرتے نعمتوں میں ایسے گم ہو گئے کہ اللہ کو بھول گئے. یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا ہے. ساری نعمتیں دینے والا اللہ، اگر اللہ کو بھلا دیں گے تو اللہ نعمتیں واپس بھی لے لیتا ہے. اللہ نے اس قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا، دوسرے نبی کو بھیجا، تیسرے نبی کو بھیجا، 13 نبی اللہ نے بھیجے. قوم سبا میں، یمن میں یہ قوم تھی اور ان کے ڈیم کے آثار ابھی تک موجود ہیں. تو انہوں نے بات نہیں مانی. اور جو باغ اللہ نے ان کو دیے تھے، ایسی اس میں نعمتیں تھیں، ایسے اس کے اندر راستے بنے ہوئے تھے کہ مسافر صبح کو چلتا، دوپہر تک ایسی جگہ پہنچ جاتا جہاں اس کے ٹھہرنے کا انتظام ہوتا، قیلولہ کرتا، کھاتا پیتا، پھر آگے چل پڑتا. شام ہونے سے پہلے پھر اگلی منزل پہ پہنچ جاتا. اور فضا ان کی ایسی تھی، ان باغات صاف ستھرے باغ، نہ سانپ نہ بچھو، نہ مکھی نہ مچھر، یہ نعمتیں. لیکن جب اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی تو پھر اللہ نے ان کا وہی جو ان کے لیے سبب ترقی تھا، جو ترقی کا ان کے لیے سبب تھا، ڈیم، اسی کو اللہ نے توڑ دیا اور حقیر سی مخلوق سے توڑوا دیا، چوہوں کے ذریعے سے توڑوا دیا. اور پانی پھر بہا تو ان کے باغات اجڑ گئے. تو کیا تو مزیدار میوے ہوتے تھے اور کیا پھر کڑوے کسیلے میووں والے درخت اللہ نے پیدا کر دیے. تو نعمتیں چھین لی. تو جب اللہ کو مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ پاک نعمتیں عطا فرمائے گا. اور جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ نعمتیں واپس لے لے گا. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرعون سے نجات دے دی. اور جب پھر اللہ کی نافرمانی پر آ گئے، پھر اللہ نے بخت نصر کو مسلط کر کے پھر ان کے بچوں کو اور ان کے جوانوں کو قتل کروایا. تو یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس میں اللہ کا نظام چلتا ہے. اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے. اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کے احکامات پورا کریں گے، اللہ پاک اس کائنات کو برکتوں سے بھر دے گا.
لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی سیکھ لیتے ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ ایمان پر تقوی پر، ایمان تقوی آئے گا ایمان تقوی کی محنت سے، زمین کی محنت سے غلہ آئے گا، تجارت کی محنت سے مال آئے گا، ایمان تقوی کی محنت سے ایمان تقوی آئے گا۔ یہ محنت اللہ نے نبیوں سے کرائی ہے، یہ محنت اللہ نے نبیوں سے کرائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور اللہ پاک نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ان کو۔ ان کا دسترخوان لگتا تھا، لوگ اس پہ آ کے کھانا کھاتے تھے، خوب اللہ نے مال دیا تھا، خوب مال دیا تھا، اور 7 بیٹے 7 بیٹیاں وہ عطا فرمائی تھی۔ تو پھر اللہ نے ایک بیماری لگا دی، سب چھوڑ گئے۔ جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، نعمت ہوتی ہے، عہدہ ہوتا ہے، سارے قریب آتے ہیں، اپنے رشتہ داریوں کا اظہار کرتے ہیں، میں آپ کا فلاں رشتے سے فلاں لگتا ہوں، اور جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو سب چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جب مال تھی، نعمتیں تھے، لوگ آتے تھے اور دسترخوان پہ کھانے کھاتے تھے تو بڑی چہل پہل، اور جب بیماری لگی تو سب چھوڑ کے الگ۔ ایک بیوی اس نے ساتھ دیا، حضرت بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں تھی ان کی بیوی، انہوں نے ساتھ دیا آخر تک۔ تو بیوی کہتی کہ آپ کو سب تکلیف ہو گئی ہے، ایسا کریں آپ اللہ سے دعا کر لیں، اللہ آپ کو صحت دے دے۔ فرماتے تھے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، جب تک 70 سال بیماری کی حالت میں نہیں گزاروں گا دعا نہیں کروں گا۔ صحت بھی تو اللہ نے دی تھی، اب اللہ کی طرف سے بیماری آئی، وہ بھی نعمت ہے یہ بھی نعمت ہے، دعا نہیں کی۔ اب جو مال تھا وہ ختم ہو گیا، 7 بیٹے 7 بیٹیاں وہ بھی فوت ہو گئے، اب بیوی جو ہے اکیلی ہے، اب ظاہری اعتبار سے کوئی علاج دارو کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، خدمت کے لیے کوئی مال نہیں ہے، تو پھر جاتی لوگوں کے گھر میں جا کے کام کرتی، جو مزدوری ملتی اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی۔ تو جب لوگوں کو پتہ لگا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے تو انہوں نے خدمت لینا چھوڑ دی، کہا ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری ہمارے گھر میں آ جائے۔ پھر آئیں، کہا اب تو حال یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کوئی خدمت بھی نہیں لیتا، مزدوری پہ کوئی نہیں لگاتا، اب تو اللہ سے دعا کر لیں۔ پھر اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے حکم دیا زمین کے اوپر ایڑی مارو، زمین پہ ایڑی ماری، چشمہ نکلا، اس کا پانی پیو، پانی پیا تو اندر کی ساری بیماری ختم، اس سے نہاؤ، نہائے تو باہر کی ساری بیماری ختم۔ اللہ نے جنت سے ایک لباس پہنچا دیا، وہ لباس پہن کے بیٹھ گئے۔ ان کی بیوی کسی کام سے گئی تھی، جب آ کے دیکھا کہ بیمار یہاں اپنی جگہ پہ نہیں ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا یہاں میرا خاوند تھا بیمار، وہ کہاں چلے گئے؟ اور یہ کہہ کے رو پڑی۔ انہوں نے فرمایا میں ہی تو ہوں ایوب۔ نے کہا نہیں مذاق نہیں کرو، میرے خاوند کے بارے میں بتاؤ۔ تو پھر سارا بتایا کہ اللہ نے مجھے یوں کر کے صحت عطا فرما دی ہے۔ تو پھر اللہ نے جتنے بیٹے تھے وہ بیٹے بھی دے دیے، اتنی بیٹیاں بھی دے دی، اتنے اور بھی دے دیے۔ پھر ٹڈیوں کی اللہ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی، ان کو حضرت ایوب علیہ السلام جمع کرنے لگے۔ ایوب اتنا تو مال دیا، پھر جمع کر رہے سونے کی ٹڈیوں کو۔ یا اللہ تیری نعمت سے میں یعنی یہ تیری نعمت کی قدردانی ہے اس لیے جمع کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت حالات بھیجتا ہے، مختلف حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور جب احوال آتے ہیں تو ان احوال میں رجوع اللہ، توجہ اللہ، نہ نعمت میں اللہ کو بھولنا ہے اور نہ فقر و فاقہ کے اندر اللہ کو بھولنا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ حال بھیجنے والا اللہ اور حال کے دور کرنے والا اللہ، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو دعوت دی. قوم نے کہا عیسیٰ ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں لیکن ایک شرط ہے ہماری، آسمان سے دسترخوان اترے جس پہ گوشت روٹی ہو اس کو ہم کھائیں، اس پہ ایمان لائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، آسمان سے دسترخوان اترا، اس پہ گوشت روٹی، حکم آیا اس میں سے معذور کھا سکتا ہے اور فقیر غریب آدمی کھا سکتا ہے، مالدار نہیں کھائے گا. وہ مالداروں نے بھی کھانا شروع کر دیا. اللہ پاک نے پھر اپنی پکڑ نازل فرمائی، ان کو ختم کر دیا. یہ نبیوں کے واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ پہلے زمانے میں قوت اور قدرت کے ساتھ تھا، آج بھی اللہ اسی قوت قدرت کے ساتھ ہے. جیسے نظام دنیا کا، کائنات کا پہلے چل رہا تھا اور اللہ چلا رہا تھا، آج بھی نظام چلانے والا اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نظام نہیں ہے. اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہر حال میں ہماری مدد کرے گا، اور اللہ کو بھول جائیں گے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. حالات جس کو اللہ چاہے قوت دے دے، جس کو چاہے اللہ کمزور کر دے، جس کو چاہے قوت دے، جس کو چاہے کمزور کر دے. فرعون اس کے پاس بڑی حکومت ہے، لیکن اللہ ڈرا رہا ہے اس بچے سے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اسے ڈرا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا قتل کا منصوبہ تیار تھا، اور پوری حکومت پورے زور کے ساتھ اللہ کے اس امر کو روکنے پہ تلی ہوئی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے اور ہم نے اس کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے. حکومت کا یہ ارادہ ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ غالب رہا، انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کر لیں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا. ایسے ہی نمرود، اس کو بھی اللہ نے بڑا ملک دیا تھا، اس نے بھی زور لگایا. اس کو بھی لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا، اور فلاں دن اس کا نطفہ ماں کے پیٹ میں جائے گا. تو نمرود نے پوری طاقت کے ساتھ اور پورے انتظام کے ساتھ مردوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا کہ کوئی مرد کسی عورت سے ملنے نہ پائے. تو یہ اس کی ترتیب تھی، ایک اللہ کا امر تھا. اللہ کا امر غالب ہے. تو وہ ہو گیا، نمرود کی کرسی کے پاس وہ ہو گیا جس کے لیے ساری ترتیب کی تھی. اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا بھی فرما دیا، اور پیدا فرما کے اللہ پاک نے ان کو سبب بھی بنا دیا نمرود کے زوال کا اور نمرود کی ہلاکت کا. تو یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گا. اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے. اور کلمے میں ہم نے اسی کا اقرار کیا ہے، اے اللہ ہم تیری مانیں گے، تیرے احکامات کو پورا کریں گے. تو نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے امتوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. سب سے آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے تشریف لاتے ہی برکات کا ظہور شروع ہو گیا. برکات کا ظہور 1000 سال سے جو آتش کدا جل رہا تھا، آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی وجہ سے وہ ایک دم بجھ گیا. 1000 سال سے بجھا نہیں تھا. لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس کو معبود بنایا ہوا تھا، اور اس میں آگ جلاتے رہتے، رات کو بھی اس میں آگ جلاتے، دن کو بھی جلاتے. 1000 سال، 1-2 سال کی بات نہیں، 1000 سال تک وہ آگ انہوں نے بجھنے نہیں دی. آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر ایک دم آگ بجھ گئی، ایک دم آگ بجھ گئی. جب آپ پیدا ہوئے تو ایک یہودی آیا، قریش جمع تھے. قریش سے کہا تو آج قریش کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا نہیں، پتہ کرو کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. پتہ کہ کہا عبداللہ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. اچھا میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، لے گئے. آپ علیہ السلام کو لایا گیا. انہوں نے
بچے کو چہرے کی طرف سے دیکھا جاتا ہے، انہوں نے چہرے کی طرف دیکھنے کے بجائے پشت کی طرف سے دیکھا اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی اللہ نے بھیجے تھے، ہزاروں، اور ان کا یہ خیال تھا نبی آخر زمان سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، وہ پیدا ہو گئے بنو اسماعیل میں، اس پہ وہ بے ہوش ہو گیا آپ علیہ السلام۔ پھر جیسے صبح صادق سے پہلے مشرق کی طرف سے روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ ابھی سورج نکلا نہیں ہے، نکلنے سے پہلے ابھی اعلان نبوت اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہے، لیکن پہلے سے برکات کا ظہور شروع ہو گیا، برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام دائی حلیمہ جب لے کے گئیں، انہوں نے مشاہدہ کیا آپ کی برکات کا، تو پھر ہوتے ہوتے آپ علیہ السلام جوان ہو گئے، 25 سال کی عمر کو پہنچے۔ اس سے پہلے چونکہ اللہ نے بڑا کام لینا تھا، اس لیے مشقتوں سے تکلیفوں سے گزارا ہے۔ تو والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، 6 برس کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کو پہنچے تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ پھر چچا ابو طالب کی تربیت میں آئے، چچا نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کے آپ کا خیال رکھا، اور 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کا بڑا ساتھ دیا ہے، مکے کی مالدار عورت تھی، اور جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال آپ پہ خرچ کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، ان کی وفات کے بعد باقی نکاح کیے۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئی، ایک بیٹا حضرت ابراہیم اور ماریہ قبطیہ باندی سے پیدا ہوئے، باقی ساری اولاد ان سے پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر عبادت کرتے، 2 دن 3 دن 4 دن، جو ستو پانی وغیرہ لے جاتے ختم ہو جاتا پھر دوبارہ تشریف لے آتے، اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو تلاش کر کے کس غار میں ہوں گے پہنچا کے آ جاتی کھانا۔ تو ایک دفعہ غار میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے، اقرا، آپ نے جو ماں انا بقارئ، میں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تو 3 دفعہ کھینچا، آپ واپس تشریف لائے، گھر میں آ کے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی۔ بہترین بیوی وہ ہے، سمجھدار بیوی وہ ہے کہ جب خامد باہر سے گھر آئے تو اس کی تسلی کا باعث بنے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کا سہارا ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو تسلی دی، لیکن خود بے تسلی ہو گئی کہ کیا معاملہ پیش آ گیا۔ تو اس وقت کے بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے کے گئے، آپ نے ان کو بھی ساری کارگزاری سنائی، تو ورقہ بن نوفل آپ پہ ایمان لے آئے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے ایمان لے آئے، اور سمجھ گئے کہ یہ شخص ہونے والا نبی ہے۔ تو ورقہ نے کہا میں بوڑھا ہو گیا، کاش کہ میں جوان ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالتی تو میں آپ کی مدد کرتا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے مکے سے نکالے گی؟ میں ہاں، جب نبی دعوت دیتا ہے تو پھر قوم نکالتی ہے۔ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بڑی مدد کی۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ ان کو بہت یاد کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کے ہاں کوئی تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے غیرت آئی، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس مکے کی بوڑھی عورت کو بہت یاد کرتے ہیں جس کے مسوڑے لال تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
عائشہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب عربوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تو 40 سال کی عمر میں پھر اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ شروع میں چپکے دعوت دیتے رہے، چپکے 3 سال تک، اور 3 سال کے بعد پھر حکم آیا اعلانیہ دعوت دو۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلانیہ دعوت دینا شروع کی، اعلانیہ دعوت دی۔ تو دعوت کس چیز کی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ نماز فرض نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، کوئی عمر نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کلمے کی دعوت ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر سارے نبیوں کی دعوت کا نور ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی الوہیت کا بیان ہے، قوت اور قدرت کا بیان ہے۔ بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ دعوت دینا شروع کر دی۔ مکے والوں نے شروع میں تو یہ دعوت سنی، لیکن بعد میں بگڑ گئے۔ جب دیکھا کچھ لوگوں نے بات ماننا شروع کر دی ہے تو پھر آپ کی مخالفت پر اتر آئے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت نہیں چھوڑی، ہر حال میں دعوت دیتے رہے۔ ایک دفعہ مکے کے لوگ جمع ہو کے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے۔ ابو طالب، یہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے بڑوں کی تکفیر کرتا ہے، ان کو کافر بتلاتا ہے، یہ بات ہمارے سے برداشت نہیں ہوتی، آپ اس کو روکیں۔ سردار تھے، انہوں نے سمجھایا بجھایا، قوم کو واپس کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہمارا یہ کہنا کافی ہو جائے گا، آپ علیہ السلام اپنی دعوت سے رک جائیں گے۔ لیکن آپ تو مامور من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے حکم تھا، اس لیے دعوت چلتی رہی، دعوت دیتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آ گئے کہ ابو طالب، تمہارا بھتیجا ابھی تک باز نہیں آیا، اب ہم تیرے سے بھی لڑیں گے، اس سے بھی لڑیں گے۔ یہ کہہ کے قوم اٹھ کے چلی گئی۔ تو چچا نے کہا، بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ چچا قوم سے ڈر گئے ہیں اور میری مدد سے ہاتھ کھینچنا چاہتے ہیں۔ آپ نے 2 ٹوک بات کی، چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں، میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ 2 ٹوک بات کی۔ یہ بات کہی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ اٹھ کے تشریف لے گئے۔ چچا پیچھے سے آئے، بھتیجے میری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ کے نبی رواں دواں ہیں اور تکلیفیں مشقتیں آ رہی ہیں، لیکن دعوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر قوم آئی، کہا ابو طالب اب ہم آپ کے پاس فیصلہ کن بات لے کے آئے ہیں، آپ کو ہماری بات ماننی ہوگی۔ یہ عمارہ بن ولید عربوں کا جوان ہے، بڑا سمجھدار ہے، اس کو لے کے آئے ہیں، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، اپنا بیٹا بنا لیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ابو طالب نے کہا سبحان اللہ، تمہارے بیٹے کو لے کے گھر میں رکھوں، پالوں پوسوں، بڑا کروں اور تم میرے بیٹے کو لے کر قتل کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جاؤ تمہارے سے جو ہوتا ہے کرو، میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ اب ابو طالب کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب قوم مجتمع ہو گئی۔ پھر ابو طالب نے قریش کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے کون تیار ہے، کون ان کی جان کی حفاظت کرے گا؟ سب نے کہا جی ہم، باوجود کہ ایمان نہیں لائے تھے آپ پر، لیکن آپ کی مدد کے لیے تیار تھے، سوائے ابو لہب کے جو آپ کے سگے چچا تھے، جنہوں نے آپ کی پیدائش پہ باندھی بھی آزاد کی، یہ بگڑ گئے۔ ان کے علاوہ باقی سب نے کہا جی ہم آپ کی مدد کریں۔ یوں دعوت چلی ہے۔ اچھا، دعوت دینے سے پہلے وہی مکے کے لوگ آپ کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ لیکن جب دعوت دینا شروع کی وہی مخالف ہو گئے،
تو پھر نماز کا حکم آیا کئی سالوں کے بعد سن 10 نبوی میں اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی، پھر نماز کا حکم ملا ہے، نماز کا حکم ایک دم حکم نہیں آیا، کیونکہ پہلے احکامات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کی جاتی ہے، پھر حکم آتا ہے۔ دعوت سے احکامات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی امت کے اندر یہی ترتیب چلے گی کہ پہلے دعوت دے کر احکامات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کی جائے گی، پھر جو حکم آئے گا پھر وہ پورا کریں گے۔ چنانچہ جب نماز کا حکم آیا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نماز پڑھنے والے تھے، اور ایسی فضا تھی، ایسا ماحول تھا، منافق بھی جماعت نہیں چھوڑ سکتے تھے، ان کی بھی ہمت نہ تھی جماعت چھوڑنے کی۔ تو ایسے ہی عربوں کے اندر شراب عام تھی، شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی، سب پیتے تھے، اور ان کی مجالس میں شراب کے دور چلتے تھے۔ جب شراب کی حرمت آئی، ایک دم نہیں آئی، پہلے یہ حکم آیا کہ شراب میں یہ نفع ہے، یہ نقصانات ہیں، اس کے نقصانات نفع سے زیادہ ہیں، اس لیے نقصان والی چیز ہے۔ پھر حکم آیا کہ نماز کی حالت میں شراب نہ پیئے، نماز کے قریب، جب نماز کا وقت ہو تو اس کے قریب شراب نہ پیو۔ پھر تیسری چوتھی آیت نازل ہوئی اور شراب حرام ہو گئی۔ جب شراب حرام ہوئی ہے، اب وہ شراب جو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، دعوت چلتی رہی، دعوت سے استعداد پیدا ہوئی، اس شراب کے چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، ایک شخص کے ہاتھ میں پیالہ تھا، منہ کے قریب کیا تھا، لیکن جب اعلان ہو گیا شراب حرام ہو گئی تو وہ منہ کو نہیں لگایا، پھر زمین پہ پٹک دیا۔ حکم ہوا جس کے پاس جہاں شراب ہے لا کے فلاں جگہ جمع کر دو۔ جن کے پاس زیادہ تھی وہ جمع کر دی، اللہ کے نبی نے مشکلیں پھاڑ دی اور شراب کو بہا دیا، اور جس کے پاس تھوڑی تھی انہوں نے گلیوں کے اندر لا کے وہ شراب کے برتن توڑ دیے۔ تو مدینے کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو بارش کے پانی میں شراب کا رنگ ہوتا تھا، اور بارش جب ہوتی تھی تو مدینے کی گلیوں سے شراب کی بو آتی تھی، اتنی زیادہ۔ اور ایک تاجر شراب خرید کے لایا بحری جہاز پر، وہ شراب کا تاجر تھا، تو اس کو خبر مل گئی کہ شراب حرام ہو گئی، ساری شراب اتار کے ایک پہاڑی پہ رکھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول، میں تو ساری پونجی سے شراب خرید کے لائے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا شراب تو حرام ہو گئی، اب مشکلوں کو پھاڑ دو، بہا دو۔ سارے مشکلیں پھاڑ کے شراب بہا دی۔ یہ ہے جب ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے، جب دعوت چلتی ہے تو پھر قوت پیدا ہوتی ہے عمل کرنے کی۔ تو اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار، اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار۔ آج بھی دعوت سے قوت پیدا ہوگی امت کے اندر، دعوت سے ہی ایمان دنیا میں دین زندہ ہوا ہے۔ سارے نبی داعی بن کے آئے ہیں، تو نبیوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اب یہ دعوت کا کام ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے، اس کو لے کے پوری دنیا میں جانا ہے۔ احکامات تو نازل ہو چکے ہیں، اب احکامات کے پورا کرنے کی استعداد دعوت سے امت میں پیدا ہوگی، پھر نمازیں زندہ ہو جائیں گی، اور الحمدللہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر الحمدللہ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پوری دنیا یہ ٹوٹی پھوٹی دعوت چل رہی ہے، اور لوگوں میں علم کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اتنے مدارس پہلے کہاں تھے، اتنے مکاتب کہاں تھے، اتنی مساجد کہاں تھی؟ الحمدللہ دعوت کی برکت سے یہ ساری ہریالی دنیا میں آ رہی ہے، اور لوگ کہاں تھے اتنا وقت، کس کے پاس فارغ تھا کہ اللہ کے راستے میں نکل کے اور 40 دن تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور 4 مہینے اور سال اور 7 مہینے تو دعوت چلی ہے۔ اللہ نے دعوت کی برکت سے امت میں استعداد پیدا کی ہے، اللہ دکھا رہا ہے۔ شروع میں تو کوئی سروزے کے لیے نہیں نکلتا تھا، جب چلے کی آواز لگی انہوں نے کہا جی سروزے کے لیے لوگ جاتے نہیں، چلے کے لیے کون جائے گا؟ لیکن دعوت میں اللہ نے قوت رکھی ہے، لوگ چلے کے لیے بھی آ گئے،
پھر 4 مہینے کے لیے، پھر 1.5 سال کی جماعتیں چلتی تھیں، اس کے لیے لوگ جاتے تھے ماشاءاللہ۔ تو دعوت الحمدللہ، تو مساجد آباد ہو رہی ہیں اور مدارس آباد ہو رہے ہیں، اور لوگ اپنے بچوں کو داخل کرا رہے ہیں تاکہ علم دین سیکھ کر اس پہ ہم چلیں۔ تو جب امت دین پہ چلے گی تو غیر مسلم ہمارے اخلاق کو، ہمارے عادات کو، ہمارے معاملات کو دیکھ کر خود ہی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جن سے جہاد کرنا پڑے گا، اور تھوڑے ہوں گے۔ تو علم، قرآن کا جو علم ہے، اس میں اولین و آخرین کا علم ہے۔ قرآن کے اندر اولین و آخرین کا علم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، فرشتے کے ذریعے سے نبی پر اترا ہے، نبی کے ذریعے سے پھر انسانوں تک پہنچا ہے، اللہ کا کلام۔ اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ بنانے والا بتاتا ہے، یہ گھڑا میں نے اس کام کے لیے بنایا ہے، یہ گلاس میں نے اس کام کے لیے بنایا ہے۔ ایسے انسان کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن میں بتایا انسان ایسے زندگی گزارے۔ کوئی آدمی مشینری تیار کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک کتابچہ بھی دیتا ہے کہ اس مشین کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ یہ 5-6 فٹ کی انسان کی مشین ہے، اس کے ساتھ اللہ نے قرآن اتارا ہے کہ اس انسانی مشین کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، دنیا کی مشین کو غلط استعمال کرنے سے اس کا نقصان اس کے مالک کو ہوگا، لیکن یہ جو مشین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مشین، اس کے غلط استعمال کرنے سے پورے عالم کو نقصان ہوگا۔ بے وقت بارشیں آئیں گی، آندھیاں زوردار چلیں گی، قحط ڈالے گا اللہ پاک، اور قوموں کو آپس میں لا بھڑا کے اللہ اپنا عذاب نازل کرے گا۔ قوموں کا آپس میں بھڑ جانا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے کتاب اللہ کا علم حاصل کرنا ہے، اس میں بڑی قوت ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت دی، تو وہ اس نے دعوت کو قبول کیا اور اپنی جگہ سے چل پڑی۔ اس کا بڑا خوبصورت تخت تھا، اس پہ موتی لگے ہوئے تھے، بڑے قیمتی موتی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دے دی کہ ملکہ بلقیس اپنی جگہ سے چل پڑی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ اس ملکہ کے آنے سے پہلے تم میں کوئی ایسا ہے جن جو اس کے تخت کو یہاں لا حاضر کرے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک قوی ہیکل مضبوط جن نے کہا، میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی دیر میں مجلس برخاست ہو۔ پھر انسانوں سے پوچھا، تم میں کوئی ہے ایسا کہ جو اس تخت کو یہاں لا حاضر کرے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، کتاب اللہ کا علم، اس نے کہا میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں تو تخت حاضر ہو۔ یہ اللہ کی کتاب کا علم ہے، یہ قوت ہے اس میں، چنانچہ تخت حاضر کر دیا۔ تو یہ علم، اس کو سیکھنا ہے۔ ہر آدمی کے ذمہ اتنا علم تو ضروری ہے جس شعبے میں وہ لگا ہوا ہے۔ تاجر کے ذمہ تجارت کا علم ضروری ہے، زارع کے ذمہ زراعت کا علم ضروری ہے، حاکم کے ذمہ حکومت کا علم ضروری ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بادشاہ بنایا ہے، تو کیسے؟ تو اللہ جس کو بادشاہت اور حکومت دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگوں کی ظلم کی آواز اللہ تک نہ پہنچے، انصاف کو دنیا سے بھر دے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دنیا کو انصاف سے بھر دیا، کیسی برکتوں کا ظہور ہوا۔ پھر تو ہر ایک کے ذمے اس چیز کا علم تو بہت ضروری اور لازمی ہے جس شعبے میں وہ لگا ہوا ہے۔ باقی شعبوں کا علم حاصل کرنا وہ علماء کے پاس الحمدللہ موجود ہے۔
علماء کا، تو اپنے شعبوں کا علم سیکھ کر اس میں لگنا یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری کامیابی ہے، اور حکم معلوم ہوگا قرآن سے، حدیث سے، اور اس کے جاننے والے علماء ہیں، اسی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل معلوم کر کے زندگی گزاریں گے تو اللہ ہماری روزی میں برکت ڈال دے گا، اور اگر اللہ کے احکامات پورے نہیں کریں گے اپنے مشاغل میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کریں گے تو پھر برکت نکل جائے گی، برکت نکل جائے گی۔ یہ نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، اور اس کے اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ ایک زبان سے شکر کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ذکر اللہ کا شکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ نماز کا حکم ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ روزے کا حکم ہے، روزہ ادا کیا، روزہ پورا کیا، روزہ رکھا، تو یہ اللہ کا حکم، یہ بھی ایک نعمت ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا اس نے۔ احکامات کا پورا کرنا، احکامات پورا کریں گے اللہ پاک برکتیں نازل فرمائے گا۔ اب نماز پہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، حالانکہ روزی کی برکت اللہ نے نماز کی وجہ سے روزی میں برکت اللہ نے رکھی ہے۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی روزی میں برکت ڈال دے گا، برکت، اور جو روزہ رکھے گا اللہ اس کی صحت میں برکت ڈال دے گا۔ دیکھنے میں تو صحت کی کمزوری ہے لیکن اللہ صحت میں برکت ڈالے گا۔ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو دیکھنے میں تو مال کم ہو رہا ہے لیکن اللہ اس کے مال کو چوروں سے محفوظ کر دے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ دو آدمی ہیں، ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور مال میں اللہ کے احکامات پورا کرتا ہے، اور دوسرا آدمی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے، سود لیتا ہے اور سود دیتا ہے، تو جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کا مال بڑھتا چلا جائے گا، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اور جو سود والا ہے ایک وقت آئے گا اللہ اس کے سارے مال کو میٹ دے گا، ختم کر دے گا، دیوالیہ کر دے گا، اس کا دیوالیہ۔ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود مال کو میٹ دیتا ہے۔ اب یہ یقین جس کو ہوگا تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی مال میں نہیں کرے گا، اور جب اللہ کے احکامات پر پورا یقین نہیں ہوگا تو پھر آدمی اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرے گا، کبھی اللہ کے احکامات کو توڑے گا۔ اللہ کے احکامات، اس میں ہماری کامیابی ہے، خیر ہے، برکت ہے، فلاح ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس میں لگنا ہے، لگانا ہے۔ جب اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اللہ کے سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنی ذات سے اللہ کے احکامات پورا کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اس کا بیٹا آیا، اس کو چوما ران پہ بٹھایا، پھر چھوٹی بیٹی آئی اس کے سامنے بٹھا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، بیٹا آیا اس کو چوما اور ران پہ بٹھایا، اور بیٹی آئی اس کو نہ چوما نہ ران پہ بٹھایا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا طریقہ کار ہے۔ اولاد کے بارے میں احکامات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت 2 بیٹیوں کو لے کے آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 3 کھجوریں دی، 3 کھجوریں۔
تو اسے عورت نے دونوں بیٹیوں کو ایک کھجور دے دی اور ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی، تو وہ بیٹیوں نے اپنی کھجور کھا کے ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو ماں کی طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ خود کھائے، اس ایک کھجور کے 2 حصے کر کے اور آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ آپ کو بیان کیا کہ حضور یہ عورت آئی اور اس نے اپنی کھجور بھی آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت اپنے مشفقانہ یہ عورت اپنے مشفقانہ عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی۔ اس نے مخلوق پہ شفقت کی ہے، اپنی بچیوں پہ شفقت کی ہے، اللہ نے اس کو جنت دے دی، اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ یہ ہے کامیابی والی زندگی، یہ ہے اللہ کے نبی کی اطاعت ہر حال میں۔ تو غریبوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور مالداروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہماری دعوت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر ایک کو لینا ہے، نہ غریب کو چھوڑنا ہے نہ مالدار کو چھوڑنا ہے، ہر ایک کو لینا ہے۔ وائل ابن حجر ایک دفعہ آئے، صحابہ سے ملے، صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی چند دن پہلے آپ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وائل ابن حجر آنے والا ہے، تو پھر آپ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ نے ان کو ساتھ بٹھایا، صحابہ سے فرمایا یہ وائل ابن حجر ہے اور یہ یمن کے شہزادوں میں سے ہے اور یہ اکیلا بچہ ہے یمن کے شہزادوں میں سے اور اپنی رغبت سے مسلمان ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا، ممبر پر تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ ممبر پر نیچے والے درجے پر بٹھایا اور ان کا یہ تعارف سارا کرایا۔ تو مالدار آدمی کو کیسے لینا ہے، اللہ کے نبی دکھا رہے ہیں امت کو مالدار کو کیسے لینا ہے، اور ان کے اکرام کے لیے اللہ کے نبی نے چادر بھی بچھائی۔ تو اور ان کے لیے پھر آرام کی جگہ بھی بنائی۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا کہ ان کو لے جاؤ، جو ان کے ہم نے آرام کی جگہ سوچی وہاں جا کے ان کو آرام کرواؤ۔ تشریف لے گئے، اونٹنی پہ سوار تھے، تو حضرت معاویہ فرمانے لگے کہ وائل میرے پاؤں کے تلوے جل گئے ہیں، آپ مجھے اپنی اونٹنی پہ سوار کر لیں۔ وائل نے کہا کہ تم شہزادے نہیں ہو، اگر میں آپ کو اپنی اونٹنی پہ سوار کروں گا لوگ کہیں گے شہزادہ ہو کہ ایک عامی آدمی کو اپنی اونٹنی پہ سوار کر لیا، یہ آر کی بات ہے، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا پھر ایسا کر لیں اپنے جوتے مجھے دے دو، میں جوتے پہن کے آگ سے بچ جاؤں گا، گرمی سے بچ جاؤں گا۔ اس نے کہا تم نے کبھی شہزادوں کا لباس نہیں پہنا، اس لیے یہ بھی میں نہیں دے سکتا۔ بہت اچھا، لے گئے اور وہاں لے جا کے جو آرام کی جگہ تھی وہاں ان کو پہنچا دیا، انہوں نے آرام کیا۔ اللہ کی شان، دن گزرتے گئے، پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے تو پھر وائل کو بلایا اور اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا اور پوچھا وائل یہ بتا تیری اونٹنی کی پشت اچھی تھی؟ تو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا، پوچھا وائل تمہاری اونٹنی کی پشت اچھی تھی یا میرے ممبر کی پشت اچھی ہے؟ تو وائل کہنے لگے کہ مجھے معاف کیجیے گا، مجھے آپ کے درجے کی اس وقت خبر نہ تھی اور میں نیا اسلام میں داخل ہوا تھا۔ تو یوں اللہ کے نبی یعنی غریبوں پہ بھی محنت کی ہے، مالداروں کو بھی لی ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک گھر میں تشریف فرما تھے، صحابہ میں بات کر رہے تھے اور گھر صحابہ سے بھرا ہوا تھا۔ ایک صحابی آئے، مالدار تھے،
اور جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ یہ آئے، آپ نے دائیں دیکھا کوئی جگہ خالی نہیں ہے، بائیں طرف دیکھا کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آپ کے پاس چادر تھی، چادر لپیٹی اور لپیٹ کے جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی طرف پھینک دی، کہا لو جریر اس چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے چادر لی، سینے سے لگایا اور چوما اور کہا اللہ کا رسول، اللہ آپ کا ایسے ہی اکرام کرے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا ہے۔ ایسے لیا جاتا ہے لوگوں، ایسے لیا جاتا ہے۔ تو غریبوں کو بھی لینا ہے، مالداروں کو بھی لینا ہے۔ اللہ جزا خیر دے ہمارے حضرات کو کہ کیسے کیسے لوگوں پر محنت کی اور ان کو ماشاءاللہ کام والا بنایا۔ ایک دفعہ یہاں کارگزاری ہو رہی تھی، ایک حلقے والوں کو ایک بلایا ہوا تھا، ایک آدمی نے کارگزاری سنائی، کارگزاری سنانے کے بعد آخر میں اس نے ایک جملہ کہا، سارے مجمع پہ رکت طاری ہو گئے۔ کیا کہا اس نے؟ سفید کپڑے پہنے ہوا تھا، سفید امامہ تھا، کالی داڑھی تھی، اور اس نے کہا جی میں عالم بن کے میں نے 2 دفعہ باہر ملکوں کا سفر بھی کیا ہے، اور میرے ماموں نے بھی سفر کیا باہر ملکوں کا، اور میں کھانا بدوشوں میں سے ایسے ایک طبقے کو لینا، کسی طبقے کو چھوڑنا نہیں، اور اللہ سے نا امید نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے، ہم محنت کے مکلف ہیں، اپنی صلاحیت کو، اپنی استعداد کو استعمال کریں گے، اور لوگوں کی خدمت میں جا کر، جیسے نبی لوگوں کے پاس جاتے تھے، اللہ کے نبی بازاروں میں جا کے لوگوں کے پاس جا کے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ وہ ریڈی والا آواز لگاتا ہے، اپنے پھلوں کی آواز لگاتا ہے، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا ہے۔ ایسے ہمارا سودا سچا سودا ہے، ہماری دعوت حق دعوت ہے، ہماری دعوت اللہ ہے، اس دعوت کو لے کے پھرنا ہے، امت کے اندر جانا ہے، گھر گھر اس کو پہنچانا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام سفر سے واپس آئے، آپ کی بیٹی نے آپ کو دیکھا، دیکھ کے رو پڑی، کہا بیٹی کیا روتی ہے؟ اللہ کے رسول آپ کے حال کو دیکھ کے رونا آ گیا، آپ کے کپڑے پوشیدہ ہو گئے، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کے حال کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی رو نہیں، تیرے ابا کا لایا ہوا دین اللہ ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کے رہے گا، اللہ پہنچائے گا، لیکن سعادت ہے اس شخص کی جو اس کے لیے ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن بھائی وہ کام تو کرنا ہے، کام تو بڑا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو پھر ہماری ہلاکت کا پہلا دن ہے۔ کام بڑا ہے، دعوت بڑے کی طرف ہے، لیکن ہم چھوٹے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتے تھے، باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ اپنے چچا سے جا کے کہہ دو کہ ابا حضور یہ فرما رہے ہیں۔ ادھر باپ بھی بڑا ہے، ادھر چچا بھی بڑا ہے، درمیان میں بچہ ہے، یہ چھوٹا ہے، وہ باپ کا بھی احترام کرتا ہے اور چچے کو بھی احترام سے بات کرتا ہے کہ ابا جان یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یوں کر لیں۔ ایسے اللہ بھی بڑے ہیں، اللہ کا دین بھی بڑا ہے، بڑی بات ہے، تو بڑوں کی بات بڑوں تک پہنچانی، جن کو پہنچا رہے ہیں وہ بھی ہمارے سے بڑے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، فرمانے لگے میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو فی البال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ ابھی تو میرے سے اچھا نہیں ہے یہ کافر میں مسلمان ہوں، لیکن ابھی زندگی باقی ہے، ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے اور اس کے اعمال میرے اعمال سے آگے بڑھ جائیں، تو آنے والی زندگی میں میرے سے یہ بھی اچھا ہے۔ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہوئے اللہ کا پیغام ہر ایک تک پہنچانا، یہ محنت ہے، یہ کام ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن بھائیو نفس اور شیطان دو ہمارے دشمن ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام نیکی سے روکنا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے ہٹانا ہے، اس لیے وہ طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں۔
ہر آدمی کے ساتھ ایک اللہ نے ملہم فرشتہ لگایا ہے اور ایک شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ ملہم فرشتہ خیر کی باتوں کا الہام کرتا ہے اور شیطان جو ہے اس کو خیر کی باتوں سے روکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، کہتا ہے میرا ایک دل کر رہا ہے میں 3 چیلے لگا لوں، دوسرا دل کر رہا ہے کہ 3 چیلے نہ لگاؤں۔ وہ جو خیر کا الہام ہے وہ ملہم فرشتوں کی طرف سے ہے، اور جو شر کی طرف دعوت ہے، خیر سے روکنے کی بات ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جتنے انسان ہیں اتنے ان کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، اور جتنے فرشتے ہیں اتنے ساتھ شیطان بھی ہیں۔ تو بھائی وہ خیر کی بات کو ماننا ہے، خیر والے کی بات کو ماننا ہے۔ آپ علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے قبائل کے پاس جایا کرتے تھے، ایک دفعہ چچا عباس سے کہا، چچا جان یہ مکے کے لوگ ہماری بات تو مانتے نہیں، ایسا کرتے ہیں یہ جو لوگ قبائل کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں حج پر، ان کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے اللہ ہمارا کو مددگار پیدا کر سکے۔ چچا تو ساتھ نہیں آئے، تشریف لے گئے، مختلف قبائل کے پاس گئے ہیں، ان سے جا کے بات کی۔ ایک قبیلے والوں کے پاس گئے، تو ان کو جا کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے ساتھ لے جاؤ، میری حفاظت کرو، میں اللہ کا پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ میسرہ نے کہا میری قوم اس شخص کی بات دنیا میں چل کے رہے گی، بڑا سمجھدار انسان تھا۔ کہا اس شخص کی بات دنیا میں چل کے رہے گی، اور میرا خیال تو یہ اس کو ہم ساتھ لے جائیں، یہ اعزاز ہمیں مل جائے گا۔ قوم نے کہا میسرہ تم ہمارے سے ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کی پورا کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا اس شخص میں کچھ رجوع ہے، اس نے میری بات کو لیا ہے، تو آپ نے مزید بات کی، پھر میسرہ سے بات کی۔ میسرہ نے کہا اے شخص میں آپ کی بات تو مان لیتا لیکن میں کیا کروں، میری قوم بات نہیں مانتی، اور آدمی تو اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اتنی بات سنی پھر مایوس ہو گئے، واپس تشریف لے آئے۔ اب دعوت کان میں پڑی بات اثر رکھتی ہے، کان میں پڑی بات اثر رکھتی ہے۔ تو میسرہ نے کہا اے میری قوم چلو ہم واپس تو جا ہی رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں یہود جو علماء ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں بھلا ان کا کیا خیال ہے۔ کہا ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ قوم والے راضی ہو گئے۔ یہود سے کہا بھائی ایک شخص نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے، تم دیکھو تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ ایک شخص نے کتاب کھولی، آپ کا حلیہ بیان کیا، اگر یہ حلیہ یہ حال، اس حلیہ کا مالک اگر آدمی ہے تو وہ ہونے والا نبی ہے، اور تم اس کی بات مان لو، تم فائدے میں رہو گے۔ باقی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ ضد ہے، اور ہماری اور ان کی آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے، اسی تم بات مان لو۔ میسرہ نے پھر کہا میری قوم اب تو بات واضح ہو گئی، واپس جاتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی بات سنتے ہیں اور سن کے پھر اسلام قبول کرتے ہیں۔ قوم نے کہا نہیں ابھی تو واپس جا رہے ہیں، واپس ہی جانا چاہیے، اب آئندہ سال جب آئیں گے تو اس شخص کی بات بھی سنیں گے اور اسلام بھی قبول کریں گے۔ چنانچہ واپس چلے گئے، ان کے سرداروں نے ان کو پھر روک دیا اس شخص کی بات قبول کرنے سے، کئی سال تک حج پہ نہیں آ سکے۔ پھر اللہ کے نبی جب حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کے لیے تشریف لائے تو دونوں کی ملاقات ہوگی، میسرہ نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے میسرہ کو پہچان لیا۔ میسرہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھی جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا آئندہ سال ہم جائیں گے اور آپ کی بات سنیں گے، اسلام قبول کریں گے، ان میں سے اکثر فوت ہو گئے ہیں، تو اب وہ جنت میں یا دوزخ میں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا وہ تو دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں۔ اس پہ میسرہ نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے زندہ رکھا، اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ دیر سے میرا اسلام قبول کرنا،
پھر اسلام قبول کیا اور اچھا مسلمان بن کے جیا۔ تو یہ ہے کہ انسان ایک خیر کا ارادہ کرتا ہے، نفس اور شیطان اس کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، مؤخر، ابھی نہیں پھر۔ یہی انہوں نے بھی کیا کہ ابھی تو چلتے ہیں، بعد میں اسلام۔ بھائیو، آدمی کی زندگی کے 3 دن ہیں، ایک دن گزر گیا، جو گزرا ہوا دن ہے وہ کسی صورت میں واپس نہیں آ سکتا، گزر گیا، تیر کمان سے نکل گیا، گولی بندوق سے نکل گئی، گزرا ہوا دن واپس نہیں آ سکتا۔ ایک دن آنے والا ہے، آنے والے دن کی کسی کو خبر نہیں ہے، زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے ہوں گے۔ بھائی کوئی بتا سکتا ہے کل کے بارے میں؟ کتنے لوگ ہیں گھر سے نکلتے ہیں، دوبارہ واپس جانا نصیب نہیں ہوتا۔ سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ رمضان کی ابتدا دیکھتے ہیں، انتہا نہیں دیکھ پاتے۔ صبح ہوتی ہے تو شام سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ ایک سانس آیا، دوسرے کی امید نہیں، ایک قدم رکھا ہے، دوسرے کی امید نہیں۔ تو دنیا کی زندگی تو ایسی ہے، دنیا کی زندگی تو ایسی ہے۔ تو کل کی کسی کو خبر نہیں ہے، نہ کل کی خبر نہ پل کی خبر، کیا ہونے والا ہے۔ آج کا دن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں جو فیصلہ کر لیں سو کر سکتے، جو فیصلہ کر لیں۔ کتنے لوگ ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی ملے ہوں گے، جو کہتے ہیں بس 1-2 کام ہمارے اٹکے ہوئے ہیں، یہ کام جب ہمارے ہو جائیں گے تو پھر ساری زندگی تبلیغ، ہم اور تبلیغ، ساری زندگی۔ وہ کام ہوتے نہیں، زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور دل میں حسرت لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نبی نے ساری زندگی کیا ہے وہ کام میرے آپ کے ذمے ہے، ہر کلمہ گو کے ذمے ہے، مردوں کے ذمے بھی ہے، مستورات کے بھی ذمے ہے۔ وہاں جا کے آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس دنیا کے کیا اسباب موجود تھے، دنیا کا کتنا بڑا عہدہ تیرے پاس تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں تو رب کے بارے میں سوال ہوگا، من ربک، ما دینک، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں سوال، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ قبر میں یہ 3 سوال ہوں گے، پھر میدان حشر میں سوالات ہوں گے۔ اس کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 5 ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، 5 ضرورتیں ہیں، مکان ہے، لباس ہے، کھانا ہے، سواری ہے، نکاح ہے، یہ 5 ضرورتیں ہیں۔ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے، ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے، اور مقصد کو مقصد کے درجے پہ لانا ہے۔ مقصد اور ضرورت میں فرق ہے۔ مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کیا جاتا ہے اور ضرورت کے لیے مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا، جیسے اللہ کے نبی کی زندگی سے ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام پر فاقے آئے ہیں، پوری زندگی میں 2 دن اللہ کے نبی پر، اللہ کے گھر والوں کی زندگی میں ایسے نہیں آئے کہ 2 دن تک مسلسل پیٹ بھر کے جو کی روٹی سے انہوں نے کھانا کھایا ہو۔ پوری زندگی آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے پوری زندگی 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، ایسے زندگی میں 2 دن نہیں ملتے۔ صبح کو ملا ہے تو شام کو نہیں ہے، شام کو ملا ہے تو صبح کو نہیں۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے جب خیبر فتح ہو گیا، فراوانی ہو گئی، صحابہ کے گھروں میں چولہے جلنے لگے، تو انسان تھے آخر، ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کر دیا، حضور یہ کیسر و کسریٰ ان کی بیویاں نعمتوں میں اور ہم اللہ کے نبی کی بیوی ہو کر تنگی ترشی میں، ہمارے نفقے میں کچھ وسعت کر دی جائے۔ اللہ کے نبی کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا۔ 1 مہینے تک قریب نہ جانے کی قسم کھا لی۔ صحابہ پریشان، ازواج مطہرات پریشان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا، تشریف لائے ملنے کے لیے۔ جو پیرے پہ تھے ان کو کہا اللہ کے نبی کو جا کے عرض کر دیں عمر ملنا چاہتے ہیں۔ حاضر اللہ کے رسول عمر آئے ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، واپس آ کے کہ
اجازت نہیں ہوئی، واپس چلے گئے۔ پھر نہیں رہا گیا، پھر آ گئے تھوڑی دیر کے بعد، پھر دربان گیا، اللہ کا رسول عمر آئے ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر نہیں رہا گیا، پھر آ گئے، پھر دربان گئے، اللہ کے رسول عمر آئے ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر آ کے بتا دیا کہ کوئی جواب نہیں۔ تو جب جانے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ، بلایا، حاضر ہو۔ اللہ کے رسول کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دی۔ کچھ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی دل لگی کی بات کی تو پھر باہر تشریف لے آئے۔ تو اچھا اللہ کے نبی نے یہ پسند کیوں نہیں کیا ان کا یہ تقاضا، یہ مطالبہ، جب کہ فراوانی ہے؟ اس لیے پسند نہیں کیا کیونکہ نبی کا جو فقر تھا یہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں تھی کہ آپ کمانا نہیں جانتے تھے اور مجبوری تھی اس کی وجہ سے فقر اختیار کیا تھا، نہیں، دین کے تقاضے اتنے آن پڑے کہ دین کے تقاضوں میں اتنے لگے کہ پھر دنیا کمانے کی فرصت نہ تھی، اس لیے یہ حال گھروں پر آیا۔ اور اس لیے بھی یہ حال آیا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ازواج مطہرات وہ نعمتوں کے اندر زندگیاں گزارتے تو پھر اس امت کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے نمونہ کون ہوتا پھر؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جب پریشانی آئے تو میری پریشانیوں کو، میرے دکھوں کو یاد کر لیا کرو، آپ کے دکھ ہلکے ہو جائیں۔ اور ہمارے گھروں میں اگر ہماری مستورات کو پریشانی آئے تو وہ ازواج مطہرات کی پریشانیوں کو یاد کر لیں گے تو ان کے لیے بھی ان کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا کہ انہوں نے ایسے حال میں بھی اللہ کا نبی کا ساتھ دیا ہے اور دین کی محنت کی ہے، اس حال میں بھی کی ہے، اس حال میں محنت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے صلح کر لی، صحابہ پہ بڑی گرانی تھی، فرمایا سر مونڈو، احرام کھولو، واپس چلے جاؤ، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ حضرت ام سلمہ سے جا کے ساری کارگزاری بتلائی، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے صحابہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو ایک بات کا حکم کریں اور آپ کی بات نہ مانیں، وہ تو صحابہ کے اوپر غم کا اثر ہے، آپ خود تشریف لے جائیں، ان کے درمیان بیٹھ کے اپنا حل کروائیں۔ اللہ کے نبی گئے، اپنا سر منڈوایا تو صحابہ نے دیکھا ہو اللہ کے نبی تو سر منڈوا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کا سر اتنی تیز سے مونڈا کہ سر زخمی کر دیے، مسئلہ حل ہو گیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ تو جیسے مردوں نے محنت کی ہے ایسے مستورات نے محنت کی۔ یہ محنت ہماری محنت ہے، یہ کام ہمارا کام ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس پہ لگنا ہے، لگانا ہے۔ یہ کام خالی چلے 4 مہینے کا کام نہیں ہے، سال 7 مہینے کا کام نہیں، زندگی بھر کا کام ہے، زندگی بھر کا کام ہے۔ تو تیار ہے پھر اس کے لیے انشاءاللہ؟ چلوں کے لیے تیار ہیں یا زندگی کے لیے تیار ہیں؟ زندگی کے لیے تیار ہیں۔ تو بھائیو اس کام کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروانا پڑتا ہے، قبول، اے اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے۔ ہماری صلاحیتیں، استعدادیں اگر دین پہ نہیں لگیں گے پھر دنیا پہ لگ کے ضائع ہو جائیں گے۔ سعادت مند ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے دین کی محنت کرے اور دین کی محنت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، سعادت مند ہے۔ اور ورنہ بھائیو اگر دین پہ اپنی صلاحیت نہیں لگائی تو پھر دنیا پہ محنت کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے تھے میرے بغیر دنیا کا کام کیسے چلے گا، چلے گئے ہیں، کام چل رہا ہے۔ میں نہیں ہوگا تو کام کیسے بنے گا، کام بن رہے لوگوں کے۔ وہ یہ دنیا چل چلاؤ ہے، یہاں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، ایک ہی دفعہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، دوبارہ یہاں آنا نہیں ہے۔ آدمی جا کے پھر کہے گا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں بڑے نیک عمل کروں گا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، اب تو ہمیں یقین بھی آ گیا، بڑے نیک عمل کریں گے، دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، لیکن دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہوگا، ایک ہی پھیرا ہے۔ یہ سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں اللہ کے نبی کے اتباع میں، جس پہ اللہ کے نبی کی، جس کام پہ اللہ کے نبی کی صلاحیت لگی، ہماری بھی صلاحیت وہاں لگے۔
اللہ کے نبی کی صلاحیت لگی ہے دین کو دنیا میں عام کرنے میں، پہنچانے میں، وہی ہماری بھی صلاحیت وہاں لگ جائے تو تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ نقد تیار ہے یا ادھار؟ تو وہ چلے اس لیے مانگے جاتے ہیں کہ امت کا رخ پھر گیا تھا دنیا کی طرف۔ علماء نے دیکھا کہ ایک دم ان کو اگر کہیں کہ دین پہ آ جاؤ اور رخ اپنا دنیا سے دین کی طرف کر لو تو مشکل ہے، تو تھوڑا تھوڑا وقت مانگا، چلو تھوڑے پہ یہ آسانی سے آ جائیں گے، اس لیے کہیں سروزہ، کہیں چلہ، کہیں 4 مہینے، سال 7 مہینے مانگے۔ مقصود یہ نہیں ہے، مقصود ہے اس سطح پہ امت آ جائے جس سطح پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے جو ساتھی چلے میں چل رہے ہیں اب 4 مہینے لگا کے جائیں گے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں۔ چلے سے 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے کے لیے آئے تھے 4 مہینے لگا کے جائیں گے، زندگی کی خبر نہیں، کھڑے رہیں، زندگی کی خبر نہیں بھائی، کب موت کا پیغام آ جائے، پھر آدمی کی حسرت اور اس کے جو ہے دل کی تمنا دل کا رہ جائے۔ اس لیے مرنے سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے بھائی، اس لیے ہمت فرما لیں اور ہمت فرما لیں۔ چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے آئے تھے برکت کو دیکھنے کے لیے، آئے تھے جماعت کی نصرت کے لیے، لگا کے جائیں گے 4 مہینے۔ اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں۔ اگلا تقاضا یہ ہے چلے کے لیے آئے تھے 4 مہینے، اور جو 4 مہینے میں چل رہے ہیں ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ اگلا تقاضا یہ ہے 4 مہینے لگ گئے، 2 سال میں چلہ بھی لگ گیا، قواعد پورے ہو گئے، اب سال 7 مہینے بیرون یا سال اندرون کے لیے انشاءاللہ جماعتیں تیار کر کے بھیجیں گے۔